الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان، والدہ محترمہ، نانی محترمہ، نانا محترم، ان کے تذکرے اللہ نے بطور نصیحت کے اپنی قدرت کے طور پر ذکر فرمائے تھے۔ کل بھی آپ کے سامنے ہو ذکر گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو بھی پیدا کر دیا، ان کو بھی عام انسانیت سے جدا ایک انداز تھا۔ عیسائی اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھتے تھے، آج بھی الجھتے ہیں، اور یہ بھی آپ کے سامنے ہو چکا کہ نجران کے عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اسی باس و مباحثے میں آئے ہوئے تھے، مناظرہ ہو رہا تھا، مکالمہ ہو رہا تھا، بات اب تک حق واضح ہو چکی تھی۔ اللہ نے اس آج کی آیت میں ان عیسائیوں کو اور دیگر عیسائیوں کو مباہلے کا چیلنج کر دیا۔ مباہلہ وہ آپ کے سامنے بات آتی ہے کہ نبی حق بات آ چکی ہے، دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں، الہ کے بندے ہیں، ابن اللہ نہیں، عبد اللہ ہیں۔ اب بھی جو آپ سے الجھتا ہے اس کو کہو آ جاؤ، تم اپنے اولاد کو بلاؤ، بیٹوں کو ہم اپنی اولاد بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتیں بلاتے ہیں، تم بھی اپنی جان لاؤ، ہم بھی جان لاتے ہیں۔ پھر گڑ گڑا کر گریہ زاری کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جھوٹوں پر لعنت فرما اور سچوں کو کامیاب فرما۔ تو ہم دعا کریں گے، آپ نے سچے دل سے آمین کرنی، آپ دعا کریں، ہم آمین کریں گے، آ جاؤ۔ یہ چیلنج نبی نے کیا اور ساتھ فرما دیا یہ جو قرآن بیان کرتا ہے یہ سچ ہے، اس کے علاوہ تو جھوٹ ہے، اور فرما دیا کہ الہ کائنات میں اللہ ہے، عیسیٰ الہ نہیں ہے، اور وہی اللہ سب پہ غالب ہے، عیسیٰ اس کا بندہ ہے علیہ السلام۔ تو یہ مباہلے کا چیلنج کیا۔ اس وقت کے عیسائی نبی سے باس مباحثہ کرتے کرتے اس چیلنج سے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا ہماری توبہ، چیلنج کر دیتے تباہ ہو جاتے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر بات آتی ہے۔ فرمایا
فمن جو بندہ بھی حاجہ جھگڑا کرتا ہے کا آپ سے نبی فی ہے اس عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مسئلے میں، اللہ کی توحید کے مسئلے میں، الوہیت کے مسئلے میں، من بعد اس کے ما جاءک جو آپ کے پاس آ چکا ہے، من العلم حقیقی علم، سچا علم، شریعت کا علم آ گیا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ اب بھی جو جھگڑا کرتا ہے فقل پھر نبی کہہ دیجئے ان کو تعالو آ جاؤ، آؤ سامنے، ندو ہم بھی بلاتے ہیں ابناءنا اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، آؤ۔ نمبر 2 و نساءنا اور ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو، و نساءکم اور تمہاری عورتوں کو، و انفسنا اور ہم بلاتے ہیں اپنی جانوں کو لاتے ہیں، و انفسکم تم بھی اپنی جان لاؤ، ثم پھر نبتہل ہم گڑ گڑا کر بد دعا کریں، اور کیا کریں؟ فنجعل پھر ہم لعنت کریں ہم لعنت اللہ کی لعنت کو، علی الکاذبین جھوٹوں کے اوپر۔ آ جاؤ ایسے کر لیتے ہیں، کیس ختم۔ ان ھذا بے شک یہ جو قرآن بیان کرتا ہے، لہو القصص الحق یہ سچا بیان ہے، قصص یہ بیان الحق سچ ہے، باقی بیان دنیا کی جھوٹ موٹ ہے، تاریخیں۔ وما من الہ اور پھر سنو کوئی بھی کائنات میں الہ نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے، عیسیٰ الہ نہیں ہے، نہ عیسیٰ کی ماں الہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ رب العالمین لَهُوَ الْعَزِیزُ وہ بہت بڑا غالب ہے، الحکیم بڑی حکمتوں والا ہے۔ آ جاؤ فَإِن تَوَلَّوْا پھر بھی اگر کوئی منہ پھیر دے، پیٹھ پھیر دے، تو پھر سنو فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ رب العالمین علیم خوب جانتا ہے بالمفسدین فساد برپا کرنے والوں کو خوب جانتا ہے، تو وہ ان کو خوب پکڑ بھی لے گا نا۔ آپ کے سامنے شروع صورت سے میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ نجران کے اندر عیسائی رہتے تھے، ایک ان کی چھوٹی سی ریاست تھی، وہاں کے عیسائی اپنے مذہب کے لیے، اپنے عقیدے پر باس و مباحثے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ بڑا وفد آیا تھا، ان میں ان کا مذہبی لیڈر بھی آیا تھا اور ان کا سیاسی لیڈر بھی تھا، اور ان کا سرمایہ دار بھی تھا، سرمایہ کے بل بوتے پر اپنی ریاست کو اوپر نیچے کرنے والے وہ ادھر بھی ہوتے ہیں، وہ تفصیل پہلے میں نے بتائی تھی۔ تینوں طبقے کے لوگ تھے اور باقی لوگ تھے۔ وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن تک بحث کی تھی، اور ان کا دعویٰ زیادہ سے زیادہ یہ تھا عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے، اور وہ شروع صورت میں آپ کو بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہ کی صفتیں ہونی چاہیے، وہ عیسیٰ میں موجود ہیں، جو ہمیشہ زندہ رہے، اور وہ صرف اللہ۔ اور بتایا کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کل کائنات زمین و آسمان کو قائم کیا ہے، اس نے بنایا؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا الہ وہ ہو سکتا ہے، مشکل کشا وہ ہے، عبادت اس کی ہے جس نے کل کائنات بنا کر قائم کی ہے، جس کی حفاظت کر رہا ہے، وہ تو اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم شروع صورت میں ذکر کیا۔ فرمایا کہ الہ وہ ہو سکتا ہے جس کو ہر چیز کا پتہ ہو۔ کیا عیسیٰ کو پتہ ہے؟ فرمایا نہیں، ہر چیز کا تو نہیں پتہ، پھر الہ نہیں ہے۔ فرمایا الہ وہ ہوتا ہے جس کو قدرت تامہ حاصل ہو، جس کا ہر ذرے پر کنٹرول ہو۔ کیا عیسیٰ کا اپنی ذات پر بھی کنٹرول تھا؟ کہنے لگے نہیں۔
وہ تو دشمن نے مارنے کی کوشش کی ہے، بڑی مصائب سے گزرے ہیں۔ تو پھر فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، الہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر بھی اپنی قدرت کا اثر دکھاتا ہے، تصویر کشی کرتا رہتا ہے، اور باہر بھی اپنی قدرت دکھاتا ہے، ذرے ذرے کے اوپر اس کا علم ہے، الہ وہ ہے۔ بڑے دلائل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ثابت کیا کہ کائنات میں الہ ہے تو اللہ ہے، جس کو کے اوپر فنائیت نہ آ جائے، جس نے سارے نظام کو قائم کیا ہو، جو ذرے ذرے کو جانتا ہو، ہر جگہ سے اپنے فریادی کو، دکھ والے کو، درد والے کو، پکارنے والے کو جانتا ہو، کل کائنات میں زمین و آسمان میں، فرمایا وہ تو ایک اللہ ہے، فریادوں کو وہ جانتا ہے، اور پھر قدرت تامہ بھی ہے کہ وہ اپنی قدرت سے سب کچھ کر سکتا ہے، پھر الہ وہ ہو سکتا ہے۔ ساری بات تفصیل سے ہوئی ہے، اور باتیں چلتی رہیں، اور آپ کے سامنے بھی آیا، قرآن نے ذکر کیا کہ مریم یہ تھی، اس کا باپ یہ تھا، ماں یہ تھی، اور مریم سے اللہ نے یوں بیٹا پیدا کیا۔ وہ پیدا ہوا ہے، مریم کا بیٹا ہے، خدا کا بیٹا نہیں ہے، تو پھر بغیر باپ کے اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ خدا کے بندو، یہ ساری تفصیل سن کر انہوں نے پھر بھی ضد کی ہے۔ آخر میں آج آیت میں اللہ نے نبی کو بتایا، نبی ان کو کہو آؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ 3 دن باس ہو گئی ہے، اللہ کی توحید ثابت ہوگی، مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کا معنی ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے گروپ اپنے چیدہ چیدہ کردہ لوگوں کو لائیں اور باوضو ہو کر آئیں اور پاک صاف ہو کر بیٹھیں، محترم جگہ میں بیٹھ کر پھر وہ دعا کریں۔ ایک طبقے کا نمائندہ دعا کرے گا، باقی سچے دل سے آمین کریں گے، اور نبی نے فرمایا آ جاؤ مجھ سے مباہلہ کرو، اور وہ آیت میں آپ کے سامنے آ گیا کہ نبی نے بھی فرما دیا فمن حاجک، نبی اب بھی آپ سے کوئی جدال کرتا ہے، زور لگاتا ہے عیسیٰ الہ ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، ان کو کہو اب بھی جھگڑا کرتے ہو، من بعد ما جاءک العلم، شریعت کا، قرآن کا واضح علم آ جانے کے بعد بھی تم ایسے ضد کرتے ہو، فقل، ان کو بتاؤ، تعالو آ جاؤ، ندعو ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹے بلاؤ، ہم اپنی اولاد بلاتے ہیں اور بیٹے بلاتے ہیں، ونسانا ونساکم، ہم اپنی عورتیں بلاتے ہیں، تم بھی بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی جان لاتے ہیں، تم بھی اپنی جان لاؤ۔ پھر بیٹھ کر پاک صاف ہو کر، پاک صاف جمع میں بیٹھ کر پھر دعا کرتے ہیں۔ پہلے ایک آدمی دعا کرے گا، باقی سارے آمین کریں گے، یا اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کو عزت دے، غلبہ دے، رحمت دے، اور جو جھوٹ پر ہے اللہ اس کے اوپر لعنت اور پھٹکار نازل فرما دے۔ تو فرمایا یہ آ جاؤ دعا کرتے ہیں۔ اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ مباہلہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور چلے جانا، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اللہ کی پھٹکار میں چلا گیا، اللہ کی لعنت میں چلا گیا، اللہ کے قہر و غضب میں چلا گیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا آؤ ایسے کر لیتے ہیں، یہ مباہلہ ہوتا ہے۔ نبی نے کہا، نبی کو اللہ نے فرمایا ان کو کہو، نبی نے سنا دیا آؤ بھائی مباہلہ کرو کل مجھ سے۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا مذہبی لیڈر بھی تھا، سیاسی لیڈر بھی تھا، اسید بھی، ابو حارثہ بھی تھا۔ تو جانے لگے، کہنے لگے اچھا مشورہ کر کے کل آپ کو بات بتائیں گے، ہم نے مباہلہ کرنا یا نہیں ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ان کا مذہبی لیڈر تھا، اس کا چھوٹا بھائی بھی ساتھ آیا تھا، قرز بن علقمہ۔ اس نے بتایا، باقیوں نے کہا بھائی مذہبی لیڈر آپ ہیں، کل اگر مباہلہ ہوگا، ایک طرف محمد بن عبداللہ اللہ کا، وہ اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے، رسول کہلاتا ہے، ایک طرف کرے گا وہ دعا، تو اس کے خاندان کے بھی لوگ ہوں گے، وہ کریں گے آمین، اور ہمیں بھی اور آپ کو بھی آمین کرنی پڑے گی سچے دل سے۔ سچے دل سے نہیں کی پھر بھی اللہ کی پھٹکار آئے گی، اور پھر اس کے بعد آپ دعا کریں گے، مذہبی لیڈر آپ ہمارے ہیں، اور ہم بھی آمین کریں گے، آگے نبی آمین کرے گا، تو یہ آپ تیار ہیں؟ اس مذہبی لیڈر نے کہا خدا کی قسم میں تیار نہیں ہوں۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا ہے کہ 3 دن دلائل سے سن لیا ہے،
اور دلائل ہم نے دیکھے، گفتگو دیکھی ہے، یہ بندہ سچا نبی ہے۔ اور جو کہتا ہے میں نبی آخر الزمان ہوں، واقعتاً میں یہ نبی آخر الزمان ہے۔ اور نبی کے ساتھ مباہلہ کرنے والا غرق ہو سکتا ہے، عذاب میں ہو سکتا ہے، قہر خداوندی کا شکار ہو سکتا ہے، کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ میں کیوں مباہلہ کروں؟ میں اپنے آپ کو غرق کروں؟ میں قہر میں آ جاؤں اللہ کے؟ بالکل نہیں بچ سکتے ہیں۔ اللہ کا نبی بد دعا کرے، اللہ سچے پر رحمت کر، جھوٹے پر قہر اور لعنت نازل کر، وہ بندہ بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو میں تو نہیں آتا ہوں۔ اچھا، تو پھر کہا آپ پھر مقابلے میں بحث کیوں کرتے، تعویلیں کیوں کرتے تھے جب وہ دلائل دیتا تھا؟ کہتا ہے تعویلوں تو میری مجبوری تھی، تم ہمیں نذرانے دیتے ہو نا، چندے دیتے ہو، عطیے دیتے ہو، گفٹ دیتے ہو، میں نے ان گفٹوں کو ہضم کرنا تھا، یہ مال میں نے جمع کرنا ہے، اور اس کے لیے میں نے تعویلیں شاویلیں کی۔ باقی ہے سچا آدمی، مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ تو قرظ بن علقمہ اس کا چھوٹا بھائی تھا، اس نے کہا بھائی بات سنو، آپ مذہبی لیڈر ہیں، آپ کو سمجھ آ گئی، آپ مناظرہ نہیں، مباہلہ نہیں کرو گے؟ مناظرہ 3 دن تک آپ نے کیا ہے، آپ نہیں کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا دیکھا؟ اس نے کہا خدا کی قسم سچا نبی ہے، اس سے مقابلہ کر کے اسی مجلس سے ہم اٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اسی جگہ آئے گا۔ کیوں اپنے آپ کو غرق کرتے ہو؟ کیوں اپنے خاندانوں کو تباہ کرتے ہو؟ اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا آپ اعلان کیوں نہیں کرتے حق کا؟ اس نے کہا اعلان کچھ مفاد ہیں، خدا کا بندہ تو جانتا نہیں ہے، قوم سے مفاد ہے، قوم سے ہم پیسے کیسے لیتے ہیں، ہماری گدی چلتی ہے، ہمارا نظام چلتا ہے، اچھا خاصا مال آ جاتا ہے۔ اس نے کہا مال کو کرو دفع، پھر مجھے حق کا اعلان کرنا پڑے گا۔ اللہ نے اس بھائی کو پھر چند دن بعد اللہ نے اسلام دے دیا، مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے کہا پھر یہ حق ہے، چھوڑ پیسے کو، چھوڑ دنیا کو، چھوڑ دنیا کی عزت کو، لوگ جی کرتے ہیں تو ہم اپنے دین چھوڑ دیں۔ اس نے تو اسلام لے آیا۔ باقیوں نے صبح مشورہ کر کے آئے کہ آؤ جاؤ بھائی، باقی آئی ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں آتا ہے، اب حدیث کے اعتبار سے سنو، پھر باقی آیت آپ نے ترجمہ سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیاں گھر میں تھیں، نبی نے بتایا ہوا ہے اگر کل کا دن ہے، مباہلے کا میں چیلنج کرایا ہوں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لانا، میں اپنی عورتوں کو لاؤں گا۔ تو نبی کی بیویاں ہیں، بیویاں وہ تو گھر میں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ کا گھر سامنے تھا مسجد نبی کے، نبی نے اس کو بھی بلا لیا، آ جا۔ فاطمہ کا گھر باہر تھا اس لیے بلا لیا، اور بیویاں پہلے سے گھر میں موجود ہیں، بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو موجود ہوتا ہے اس کو تو نہیں بلایا جاتا ہے، باہر سے تیاری کی جاتی ہے۔ فاطمہ کو بلا لیا، فاطمہ بھی نبی کے گھر میں آ گئی، کہا بچوں کو لے کر آ جا، علی کو کہا تو بھی آ جا، آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، بیویوں کو کہا آنا، اور حضرت حسین چھوٹے تھے ذرا، نبی نے گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، حسن کو انگلی سے نبی نے پکڑا ہوا ہے، اور نبی اپنے نبوت کے جلالی لہجے میں جا رہے ہیں، اور پیچھے فاطمہ کا میرے پیچھے آ جاؤ، پیچھے علی بھی آ رہا ہے، پیچھے نبی کی بیویاں بھی۔ ابھی نبی کی بیویاں گھر سے نکلی بھی نہیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، کہا کہاں ہیں نجران کی عیسائی، کل وعدہ کر کے گئے تھے۔ آگے سے لوگوں نے کہا اللہ کے پیغمبر وہ تو کہتے ہیں ہم مباہلے سے دور ہیں، ہم نہیں کریں گے مباہلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر بلایا ہے ان کو، اور بلا کر پھر اپنے گھر سے نکلنے لگے۔ 2 بچے، ابنانا و ابناکم، نبی کے بیٹے فوت ہو چکے تھے، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے اردو زبان میں بھی ہے، باقی زبانوں میں بھی پایا جاتا ہے، جو بیٹا ہو وہ بھی بیٹا ہوتا ہے، بیٹے کے بیٹے بھی، اور بیٹیوں کے بیٹے بھی بیٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ ابنا میں حضرت حسن حسین آ گئے، نبی نے دونوں اٹھائے، آ گیا کہ میرے بیٹے تو آ گئے ہیں۔ بیٹی اس وقت فاطمہ تھی، اس کو کہا تو بھی آ جا۔ زینب فوت ہو گئی تھی، رقیہ بدر میں فوت ہو گئی تھی، کلثوم اس کے بعد فوت ہو گئی تھی۔ کتنی بیٹی فوت ہو گئی تھیں؟ بیٹی کتنی تھیں؟ ابھی ایک ہے، فاطمہ، اس کو بلا لیا ہے۔ ایک بیٹی ہے وہ بھی اولاد میں ہے، اس کو بھی بلا لیا، باقی 3 بیٹیاں
فوت ہو گئی تھیں پہلے. رقیہ تو بدر میں فوت ہوئی سب سے پہلے، پھر اس کے بعد کلثوم بھی فوت ہو گئی تھیں، پھر زینب بھی فوت ہو گئی تھیں. جنازہ زینب کا ام کلثوم کا نبی نے خود پڑھایا، رقیہ کا خود نہیں پڑھایا، حضرت عثمان نے پڑھایا تھا. نبی بدر میں تھے، جہاد میں. اب ایک بیٹی تھی، نبی اس کو لے آئے، اور نواسے تھے ان کو لے آئے. علی بھی نبی کا بیٹا ہی تھا. کیوں؟ یہ بیٹوں میں تھا. علی کے بیٹے بھی بیٹے، علی بھی بیٹا. کیوں؟ علی چھوٹا سا بچہ نبی نے پالا ہے، تو چھوٹے بچے کو بچوں کی طرح نبی نے پالا ہے. وہ بچہ ہی ہوتا ہے. جس کو آدمی کسی کا بچہ پالے، یہ تو اپنا تھا نا، یہ تو چچے کا لڑکا پالا تھا، پھر داماد بھی بن گیا تو وہ بھی بیٹا تھا. اب اور باقی بیویاں وہ پہلے سے گھر میں موجود تھیں. لوگ آئے نہیں، مباہلہ ہوا نہیں، وہ ڈر گئے. انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کیا کریں. نبی نے پیغام بھیجا کہ میں نکل رہا ہوں، آ جاؤ. میرے یہ بچے کھڑے ہیں، باقی گھر والے پیچھے کھڑے ہیں، آ جاؤ. ان کے پاس پیغام بھیجا. انہوں نے کہا ہماری ہے توبہ، ہم مباہلہ نہیں کریں گے. ہمارا مذہبی لیڈر کہتا ہے میں نے نہیں کرنا مباہلہ. تو کہا کیا کرو گے پھر؟ مذہبی لیڈر سے مشورہ کیا. اس نے کہا بھائی سیدھی بات ہے. نبی نے کہا 3 باتیں میرے ساتھ طے کرو. یا اسلام لاؤ، اب دلائل واضح ہو چکے ہیں. یا اسلام نہیں لاتے، اسلامی قانون مانو، جزیہ دو اور ٹیکس دے کر ماتحت رہو. ٹیکس جزیہ کافروں سے لیا جاتا ہے. تیسری بات ہے پھر جہاد کے لیے میرے مقابلے میں آؤ، تیار ہو جاؤ. انہوں نے کہا بھائی سیدھی سی بات ہے، یا تو لاؤ اسلام. جو چند ساتھی مسلمان ہو گئے، باقیوں کو کہا یا اسلام لاؤ. تلوار کا مقابلہ بھی سچے نبی سے تم نہیں کر سکتے ہو، مباہلہ بھی نہیں کر سکتے ہو. تیسری صورت صلح کرو. صلح کر دی. ابھی تھوڑی دیر بعد ان کا نبی واپس گھر آ گئے اور ان کا پیچھے سے خط آ گیا، ہم آئے ہیں جی معذرت کے ساتھ، ہم آپ سے صلح کرتے ہیں. کس بات پہ صلح کرتے؟ کہا جی ہم تابع ہیں، آپ بڑے ہیں، جو فیصلہ آپ کریں گے ہم تیار ہیں. نبی نے ان کو کہہ دیا اچھا مان گئے ہو، پھر تابع کسی درجے نیچے ہو گئے، لیکن اسلام کسی کو ذلیل نہیں کرتا ہے. جس طرح آج کا کفر ذلیل کر دیتا ہے دوسری ریاستوں کو، دوسرے ملکوں کو. تابع ہو گیا تب تابع بناتے چلے جاؤ، رگڑا دیتے ہی چلے جاؤ. ایسے نہیں ہے اسلام. نبی نے فرمایا مجھے بتاؤ تمہاری مصلحت کیا چاہیے، تمہیں کیا کر سکتے ہو. ٹیکس ہوتا ہے، بتاؤ کیا کرو گے. تو انہیں اختیار دے دیا. واہ عظیم پیغمبر. نہیں تو پیغمبر کہتا ہے میں اتنے پیسے لوں گا تمہیں سالانہ، مہینہ، نہ. انہوں نے لکھ کر دیا جی ہم آپ کو دیں گے 2000 جوڑے سالانہ، 1000 رجب میں، 1000 سفر میں، 6 مہینے کے بعد. یہ 2 مہینے کے 6 مہینے کے بعد. اور 30,000 ہم دیں گے آپ کو درہم سالانہ، 30,000 دینار، 30,000 گھوڑے، 30,000 اونٹ، 30,000 بکریاں، 30 اور اسی طرح اسلحہ دیں گے، تلوار دیں گے، تیر دیں گے، کمان دیں گے، اسلحے میں سے ساری چیزوں میں سے 30. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. تم نے خود کہہ دیا نا تمہاری صلاحیت ہے. جی ہے، ہم دیں گے، لیکن ہم آپ کے مقابلے میں تلوار کی زد میں نہیں آتے ہیں. چلے گئے اس وقت. اور نجران کا یہ مال جب نبی کے پاس آیا تھا نا، سلطنت مدینہ، ریاست مدینہ کے حالات پلٹا کھائے تھے. بعد میں انہوں نے یہی کہہ کر گئے، مان کر ادب کر کے احترام کے ساتھ یہ 2 ہاتھوں سے سلام کر کے واپس گئے کہ آپ ہمارے پاس اپنا امانت دار بندہ بھیج دینا، ہم یہ سارا مالا اس کو دے دیں گے. نبی نے فرمایا انی بعثت امین حق امین، میں امانت کا حق ادا کرنے والا بندہ بھیجوں گا. حق کی امین، حق کی امین ہوگا، امین نہیں، حق کی امین، بڑے درجے کا امانت والا. اور کل بھیجوں گا، 1 ہفتے کے بعد بھیجوں گا. 1 ہفتے کے بعد ٹائم وہ لوگ چلے گئے، انہوں نے مال شال جمع کیا. اللہ اکبر. 1 ہفتے کے بعد صحابی ہر ایک صبح آتا ہے، آج حق کے امین کس کا نمبر لگتا ہے، پتہ نہیں کون آئے گا، یہ پتہ نہیں کون آئے گا، پتہ نہیں کون آئے گا. صحابہ سارے جمع ہوئے. نبی نے فرمایا اینا عبیدہ بن الجراح، عبیدہ بن جراح کہاں ہیں؟ عبیدہ بن جراح کو آگے پیش کیا. فرمایا تو جا، میرا پیغام لے کر ان لوگوں کے پاس جمع شدہ مال جتنے ہیں لے کر آ جا. اور یہ لوگوں نے بھی بڑے گور کر دیکھا حق کے امین کون آئے گا. امت کا سب سے بڑا امین عبیدہ بن جراح ہے.
اور گیا مال سارا لے کر آیا، جیسے جیسے تھا لایا۔ اور جس وقت لوگ انتظار میں تھے مال لینے کے لیے، ابو عبیدہ بن جراح گیا ہوا آئے گا، 1 مہینے کے بعد قافلہ پہنچا، لدا ہوا، اونٹ، گھوڑے، خچر، گدے، بکریاں، اونٹوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر مال، عجیب نظام۔ جب قافلہ رات کو مدینے کے اندر داخل ہوا تو ایک آواز آئی ہے۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا بخاری مسلم میں، نبی نماز پڑھانے آئے، جیسے آئے اپنے کمرے سے سیدھے مصلی پر صفیں سیدھی نماز ہو گئی ہے، نماز پڑھا کر مقتدیوں کی طرح رخ کیا، مسجد نبی کھچا کھچ بریو، باہر تک لوگ، نبی مسکرا گئے۔ نبی نے فرمایا لقد علمتم قدوم ابی عبیدہ بن جراح، میرے خیال میں تمہیں پتہ چل گیا رات کو ابو عبیدہ بن جراح آ گیا ہے۔ صحابہ نے یک زبان کا نام، یا رسول اللہ ہمیں پتہ چل گیا، ہم اس لیے مدینہ سے قافلہ داخل ہوا، دیہات والے بھی آ گئے، آج مال تقسیم ہوگا ریاست مدینہ میں، ہم بھی اپنی ضرورت کے مطابق لیں گے۔ نبی نے فرمایا یاد رکھو مال ملے گا، تم آج آئے ہو، مال ملے گا، انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا مجھے اپنی امت کے فقر کے اوپر اندیشہ نہیں ہے کہ یہ فقر کی وجہ سے دین کو چھوڑیں گے، غربت میں رہ کر یہ اللہ سے رو رو کر مانگیں گے، اللہ کو راضی رکھیں گے، یہ دین نہیں چھوڑیں گے، لیکن مجھے خطرہ ہے مال زیادہ ہو جائے تو تم مال کی دوڑ میں دین کو چھوڑ دو گے، مجھے خطرہ ہے۔ ان تنافسوا کما یتنافسون قبلکم، کہ تم بھی مال کی لالچ میں دوڑ لگاؤ گے، چھوڑو ایمان کو، چھوڑو نماز کو، چھوڑو دین کو، ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، مال ہے، آ جاؤ۔ فرمایا پہلے والے لوگ مال کی لالچ میں دوڑ لگائی، تباہ ہوئے، تم بھی تباہ ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا خطرہ ہے، آئندہ یاد رکھنا مال کی لالچ زیادہ نہ رکھنا، اللہ نے جو دیا اس پر شکر صبر کے ساتھ چلو، زیادہ مال کبھی کبھی دین کو چھڑوا دیتا ہے، اور بات سچ ہے اللہ کے نبی کی۔ آج دنیا نے دوڑ لگائی، جو دوڑ پیسے کی دوڑ میں ہے ایمان نہیں ہے، کہتے چھوڑو خیر ہے خیر ہے، او بھائی فلاں کلمہ ہے، کہتا ہے خیر ہے، اور کلمہ اپنی جگہ ہے، فلاں چیز کہتا ہے اپنی جگہ، مال کی دوڑ میں یہ، اور باتیں آگے تعویلیں ایسی کرے گا، شیطان بھی کہتا ہے میری ضرورت نہیں ہے، اب ایسی تعویلیں کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ کے نبی کا کیسا فرمان تھا، پھر ریاست مدینہ میں مال تقسیم ہوا، غریبوں بیواؤں تک گیا نا، اس نجران کے عیسائیوں کے مال سے حالات پلٹا کھا گئے، بعد میں اللہ نے ان کو سب کے سب کو مسلمان کر دیا۔ صحابہ نے مال کھایا، دعائیں دی، یا اللہ مال تو آ گیا، ان کو مسلمان بنا، اللہ نے مسلمان بنا دیا تھا، بہت بڑا اسلامی خطہ ہوا۔ لیکن آیت مباہلہ آپ نے سنی، مباہلہ یہی کچھ ہے، اور بعض ملنگ اور دڑنگ اس کے اوپر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھی بھی سن ہو کر ٹی وی سنتے ہیں، لغویات سنتے ہیں، پھر ادھر ادھر کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ قرآن آپ نے دیکھا، حدیث آپ نے سن لی، میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب ملنگ کی باتیں سنے گا سن ہو کر، یا قرآن و حدیث سے بھی پوچھو، مسجد میں آتا نہیں ہے، ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوا، وہاں لغویات بکے جاتے ہیں، یہ بھی مان لیتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں جی نبی کی بیٹی ایک تھی، نبی اس کو مباہلے میں لے کر آئے تھے، وہ نبی کو اور بیٹیاں ہی نہیں۔ او پاگل، جب نبی نے مباہلہ کیا سن 9 ہجری میں، اس وقت نبی کی 3 بیٹیاں فوت ہو گئی تھیں، کیوں تینوں کا انکار کرتا ہے؟ میری بات سمجھ آئی تھی؟ میں نے پہلے اس لیے 3 کا کہا تھا، پہلے 3 فوت ہو گئیں، ایک ہی فاطمہ تھی، اسی کو لے کر آنا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں جی حدیث میں تو آیا حسن حسین آئے تھے تو نبی بیویاں گھر میں تھیں۔ پاگل کہیں کا، تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں بیویاں اہل بیت میں نہیں ہیں، نبی اہل بیت میں سے فاطمہ کو رکھا، علی کو رکھا، حسن حسین اہل بیت ہیں، باقی اہل بیت کا ہی کوئی نہیں۔ او پاگل، قرآن سورۃ احزاب میں کہتا ہے اہل بیت میں پہلے بیوی ہوتی ہے، پھر اولاد ہوتی ہے۔ اور بیوی کے بغیر اولاد ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اور بیوی پہلے ہوتی ہے، بعد میں ہوتا ہے۔ خدا کا بندہ، وہ کسی صاحب کو کہا بھائی کیا حال ہے، بال بچوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بال ہی نہیں تو بچہ کتنے ہے؟ اور بال پہلے ہوگا پھر بچہ ہوتا ہے، بیوی پہلے ہوتی ہے گھر والی، پھر بچے ہوتے ہیں۔ خدا کا بندہ، تو یہ اہل بیت میں سے نبی کی بیویوں کو نکال کر پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، اپنی باتیں دڑنگ کرتے ہیں۔ اہل بیت میں یاد رکھنا، حدیث میں نبی نے فرمایا اگر مباہلہ ہوتا، نبی نے اصحاب صفہ کے طلباء کو بتایا ہوا تھا، اصحاب صفہ کے پڑھانے والے علماء کو بتایا، میرے ساتھ آنا، تم میرے اولاد ہو،
تو نبی کی اولاد وہ بھی ہے جو نبی کی بات مان کر چلے. یہ روحانی اولاد ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب. اولاد دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جسمانی ہوتی ہے، ایک استاد کی اولاد جو ہوتی. شاگرد کون ہوتا ہے؟ اولاد نہیں ہوتی ہے. اور والد کون ہوتا ہے؟ یہ استاد کون ہوتا ہے؟ روحانی باپ ہوتا ہے. نبی نے صحابہ صفا کے طلباء کو بتایا ہوا تھا کہ میرے ساتھ رہنے ہیں، لیکن نبی اپنے کمرے سے نکلے تھے، ان کا پیغام آ گیا، ہماری توبہ. آگے نبی چلے ہی نہیں. میدان لگتا تو پھر پتہ چلتا. اور نبی وہیں اپنی چادر رکھ کر ایسے لگا کر فرمایا اللہ میں تو اپنے بچوں کو لے آیا ہوں، لوگ آگے آتے ہی نہیں، میں کیا کروں. اس آیت کے مطابق اللہ نے فرمایا آؤ مباہلہ کرو. نبی نے کہا میں تو آ گیا ہوں اللہ. تو اصحاب صفا بھی اہل بیت. اللہ کے نبی نے فرمایا کل تقی و نقی فہو من آلی. ہر تقوی والا، ہر تقوی کی زندگی گزارنے والا، ہر صاف عقیدے والا میری آل ہے، میری آل ہے. اللہ ہمیں اس آل میں شامل فرمائے. کل تقی و نقی فہو من آلی. یہ آل یہ کہہ دینا کہ جو نبی کی ایک بیٹی فاطمہ کے لیے باقی بیٹیوں کی بھی اولاد ہے، وہ بھی اہل بیت ہے. نبی کی صحابہ بھی اہل بیت ہے، لیکن اصل اہل بیت نبی کی بیویاں اور نبی کی اولاد اور اولاد کی اولاد ہے. پھر اس کے بعد روحانی ساری امت کے نیک لوگ بھی نبی کے اہل بیت میں شامل ہیں. اللہ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے. جو کل تقی و نقی فہو من آلی نبی نے فرمایا، یہ زبردست جملہ ہے. ہر تقوی والا آ جائے، ہر صاف عقیدے والا، منزہ انداز میں کام کرنے والا نبی کا آل ہے. اللہ اکبر. تو یہاں فرما دیا آؤ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. انہوں نے کہا ہماری توبہ. آخر میں اللہ نے فرمایا ان ھذا ھو لہو القصص الحق. یہ قرآن کی باتیں سچا بیان ہے. وما من الہ الا اللہ. الہ کائنات میں صرف اللہ ہے. عیسیٰ الہ نہیں، مریم الہ نہیں، کوئی بھی الہ نہیں، الہ صرف ایک ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہ اللہ عزیز غالب سب پر، وہ حکمتوں والا ہے. فرمایا یاد رکھو نبی اگر کوئی اس بات سے ہٹے گا، نہیں مانے گا ہماری بات کو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. اللہ مفسدین کو خوب جانتا ہے، جن کو جانتا ہے ان کا انجام بھی کر کے دکھائے گا. اللہ ہمیں سچے لوگوں کی عقیدت محبت نصیب، سچوں کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرما دے. اللہم صلی